موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نا ہر تقریباً پارے میں اس کا ذکر ہے، اور مکی جو صورتیں ہیں اس میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات تھے نا، وہ کچھ اینگل سے رسول اللہ کے حالات زندگی سے بھی زیادہ سخت تھے۔ وہ غلام قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کا بھی ایک ذریعہ بنایا، پھر وہ سروائیو کیے، پھر وہ پلے بھی فرعون کے ہی محل میں، لیکن غلام قوم میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ رسول اللہ جو ہے وہ قریش میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ سب سے عزت دار قبیلہ تھا، عربوں میں ایک بہت عزت دار قبیلہ تھا۔ تو ان میں وہ ڈفرینس آ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کو منوانا بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کروانا بھی تھا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانا بھی تھا۔ رسول اللہ پہ ٹھیک ہے وہ بہت سرکش تھے، ابو جہل کو بھی اس قوم کا فرعون ہی کہا جاتا ہے، لیکن کسی قوم کو آزاد نہیں کرانا تھا۔ تو بار بار مکی صورتوں میں نا، یہ اب دیکھیں سورہ طٰہٰ میں، پھر سورہ شعراء میں، سورہ قصص میں، آگے پیچھے یہ صورتیں آتی ہیں، بار بار یہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا، اور تقریباً کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان 3 صورتوں میں نا، ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کہ کیسے وہ پلے، ان کے بچپن کا، پھر کیسے وہ جو قتل ہوا ان سے سورہ قصص میں اس کا ذکر آتا ہے، اور پھر ان کا جو مکالمہ تھا وہ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ فرعون کے دربار میں کیا مکالمہ ہوا، پھر وہ کیسے انہوں نے جادوگروں نے اپنے جادو پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزہ عطا کیا، اور وہ معجزہ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ غالب آ گیا۔ تو وہ سارا کچھ، اور اسے دیکھ کے بھی فرعون اور آل فرعون نہیں مانے تھے۔ تو رسول اللہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی معجزے دیکھ کے نہیں مانے، آپ کو بھی دیے جائیں گے تو یہ یہی کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نہیں تھے مانے تو یہ کیسے مانیں گے؟ کفار مکہ بھی نہیں مانیں گے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا کے رسول اللہ کو ایک تسلی بھی ہے، اور ایک کمپیریزن بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے تھا۔ اور قرآن کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر نبی کو ویسی انالائز کرتا ہے جیسے اس کے حالات ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، لیکن جہاں پہ جو بات جس نبی کی ہے اور جو اسٹرگل جس نبی کی ہے، اس کو بالکل ویسے کوٹ کیا جاتا ہے۔ سورہ شعراء سے پہلے جو سورت تھی، اس کے اینڈ پہ عباد الرحمن کی صفات تھی، اور بعد میں سورہ شعراء سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، تو اس میں انبیاء کے وہی قصے تھے، انبیاء کی ساری وہی کوالٹیز بتائی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ترتیب رکھی ہوئی ہے قرآن کی کہ اگر غیر مسلم پڑھے اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا، کیونکہ اسپیشلی جو اہل کتاب ہیں ان کے بھی تذکرے ہیں اس میں کہ ہاں یہ ریلیٹیبل ہے، یہ حق ہے، اور جو مسلمز ہیں ان کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نان مسلمز یہ کرتے رہے ہیں، جو اہل کتاب تھے پہلے وہ یہ کرتے رہے ہیں، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے اپنے نفس کو الہ نہیں بنانا۔ آج اس پہ بھی بات ہوئی تھی نا کہ وہ لوگ جنہوں نے نفس کو الہ بنا لیا، تو وہ بھی کتنی خطرناک بات ہے۔ بدترین عبادت، جو بدترین معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ نفس ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔